تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصر ہی رکھوں گا، سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کے مختصر ہی رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا تھے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔
پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجیے، شام ایک دوا لیجیے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے، دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ نہیں بولو، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت ہے نا. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو
اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں, ان دو صورتوں سے بہتر, ان دو صورتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بول نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا, بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آ گئی, سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے, اصول کیا ہونا چاہیے. سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو جائے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے 3 بار. تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں, آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو آپ ان اوقات پہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہے, جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے, اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں میں نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ کے. ایسا تو نہیں ہے وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, وہ دونوں کر لیا اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رہا صدقات اور خیرات, یاد رکھیے تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے. ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں وہ لوگ. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی, اچانک تو اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا تو چلو اپنی جان بچ گئی, تو وہ ٹائر کے نیچے آ رہے تھے, اب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بولنا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی, حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں الفاظ تمہارا تو ایک ہی کھجور ہے. صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں.
ہاں بس ہوتا یہ ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل پار ہو جاتی ہے، ہاں مصیبت آگے چلی جاتی ہے، تو بولتے ہیں صدقہ دو. پہلے کرنا ہے ایکچولی. اللہ کی غضب کا آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا، تو پہلے کام کرنا ہے ایڈوانس. مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ اب صدقہ دیں، لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ کو میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے. اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے، صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے، شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ ایکسیسو ہو رہی ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے، مسکین ہے. اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تلاش کریں، مسکینوں کو ملیں گے آپ کو اطراف میں بہت زیادہ. بہرحال لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کی کوشش کرے. تو اور صدقہ خیرات کیسے کریں؟ تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کریں، لیکن ایک گزارش جو میں اور ایک کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ، ایک تو پہلے کریں بتا دیا میں نے، ایک اور گزارش، صدقے کو آپ کیش میں دینے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ ہے، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، اناج کے بدلے اناج. کیا کہتا تھا کسی کی جان بچ گئی تو بکرا دو. اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں، اس مسکین کو، اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کے. ٹھیک ہے آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے، ایک بکرا اگر ذبح بھی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤ مجھے. لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے دیں تو کئی دن زیادہ بلکہ مہینہ گزر جائیں گا اس. جیسے کہ ایک بکرے کی کاسٹ 6000 ہے، آپ نے 6000 دے دی، تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لیے 6000 روپے اکویولنٹ ٹو 1 منتھ راشن پورا ہو جاتا ہے اس کا. اب آپ بکرا دے رہے اس کو. اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، مذکر دیتے مؤنث نہیں دیتے. بکرا کیا فائدہ دیں گا؟ بکری تو فائدہ دیتی ہے. چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے. بکرا کیا دیں گا بتائیے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرتا. تو عجیب ایک ٹرینڈ ہے، بنا ہوا ایک سسٹم. تو یہ مت کیجیے، گزارش کروں گا. وہ جان کے بدلے جان، انڈا یہ مت دیجیے. آپ کیا کریں؟ کیش دیجیے. کیش میں کیا ہوگا، وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدے حاصل کر لیں گے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے، یاد رکھیے جو ایسی جو کبھی کبھار اسی طرح، ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے بیچارے کو ضرورت کھانے کی ہے، صدقے میں آپ بکرا دے رہے بیچارے کو ضرورت کیش کی ہے، صدقے میں آپ تو کیش دے دے. کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے تو یہ آسانی سے ہو جائے. ایک اور غلط فہمی جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں. صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری ہے. اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ آگے. بکرا لاؤ، بکرے کا پرابلم یہ کہ بکرا ٹائلس بھی چلتا نہیں، پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے، گود میں اٹھا کے اس کو لا رہے. ٹائلس بھی چلنا نہیں آتا جانور کو، ہاں پکڑ کے لا رہے، چلتا بھی تو ایک دم عجیب اسٹائل میں چلتا ہو چونکہ اس کو مشکل ہوتا ٹائلس. نہیں ہاتھ لگانا. بیمار ہے تو ہاسپٹل میں ICUs میں لے جا رہے بکرے، آپ سمجھ پنی بنا کے لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ منع کرتے ہیں نا. لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے دھرم میں کوئی ضروری نہیں. آپ رہتے امریکہ میں، آپ صدقہ دے دیجیے اپنے گاؤں میں جو آپ بلانگ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال جہاں بھی، وہ وہاں ہو جائیں گا. کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. کوئی اچھا نہیں بولے ہاتھ نہیں لگا تو کم از کم نظر بھر دیکھنا اس کو. تو وہ لا رہے لیٹے لیٹے دیکھ رہے نظر بھر اور پھر وہ کر رہے. مطلب اتنے توقع ہے ہمارے پاس، عجیب و غریب چیزیں ہیں. اچھا یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے، جب بتایا گیا نماز ایسی ہو، روزہ ایسا ہو، زکوٰۃ ایسا ہو، حج کے ارکان ایسی وہاں نہیں ہے. لیکن جہاں ثابت شدہ نہیں وہاں ہر چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر سارے توہم، بہت ساری چیزیں تو بہت ہی غلط ہے، یاد رکھیں، جس میں یہ پر کا مرغا، ویسے کلر کا بکرا، فلاں قسم کی نوٹ، آڈ نمبرز کی نوٹ صدقے میں دینا، ایون نہیں دینا، نیمو اور بلاؤں کا صدقہ، یہ سب عجیب و غریب چیزیں. بہرحال اس میں احتیاط کریں. تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے اللہ سے دعا کریں، کبھی بھی کریں، خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعائیں قبول ہوتی ہے. اور سیکنڈ، صدقہ آپ دے، صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے، کیش کی شکل میں دے. اور صدقے کو ہاتھ وغیرہ لگانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور کوشش کریں ایڈوانس دے دیا کرے جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی، کٹھن راستہ ہے، مشکلات سے گزرنے والے، تو ایڈوانس میں صدقہ دیا کریں. بات میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور اس کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن